اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے مختلف احباب نے ایک سوال مسلسل پوچھا ہے، میں نے سوچا کہ میں اس کا جواب دے دوں۔ کسی شخص نے خواب دیکھا ہے اور اس نے یہ بات حضور نبی کائنات سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے کہ قرآن پاک کھولو، اس میں سے منہ مبارک نکلے گا، اسے پانی میں ڈبوو اور وہ پانی مریض کو پلاؤ تو اس سے شفا ملے گی۔ اب لوگ گھر گھر قرآن کھول رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بال نکلے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نہیں نکلے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا اور خواب بھی سنایا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ خواب دلیل شرعی نہیں ہوتا، آپ خواب کو بنیاد بنا کر کوئی شرعی حکم نہیں بیان کر سکتے۔ دوسری بات، جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے کیا آپ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ عرب شریف میں خواب دیکھا گیا ہے، ایک نے بتایا کہ کشمیر میں کسی شخص نے خواب دیکھا ہے، ایک نے بتایا کہ سرحد میں یا ہزارہ میں کسی نے خواب دیکھا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے کیا اس کے کردار، اس کے ایمان، اس کے عمل سے آپ واقفیت رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں محدثین جو تھے، جب کوئی شخص حضور کی طرف بات منسوب کر کے کرتا تھا تو اس کی ساری زندگی کو کھنگالتے تھے اور پھر ایک معیار تھا جس پر لا کے وہ حدیث کو بیان کرتے تھے۔ تو اس طرح حضور کی طرف بات منسوب کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ بات پتہ ہو کہ جو روایت وہ بیان کر رہا ہے وہ من گھڑت ہے تو اس کے لیے اس کو بیان کرنا یہ حرام ہے۔ یعنی اگر کسی عالم کو پتہ ہو کہ وہ حدیث موضوع بیان کر رہا ہے اور وہ اس کا موضوع ہونا بیان نہیں کرتا، صرف روایت سناتا ہے، تو یہ ایسا کرنا حرام ہے۔ اور اگر کسی کو روایت کا موضوع ہونا تو نہیں پتہ، من گھڑت ہونا تو نہیں پتہ، لیکن ظن غالب ہے کہ یہ بات من گھڑت ہے، تو اس کو آگے پہنچانا بھی حرام ہے، بندہ اس سے گناہگار ہوتا ہے۔ آپ پہلے تحقیق کر لیں، اگر آپ کی تحقیق نہیں ہے تو سنی سنائی بات آگے نہ پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا صرف احتیاط نہیں، بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، میں نے سوچا کہ میں اس کو خود جواب دینے کے بجائے کیوں نہ اپنے بزرگوں سے رہنمائی لوں۔ تو میں ایک بزرگ ہستی کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے میں نے سوال کیا، انہوں نے قرآن پاک منگوایا، اس کے ورق پہ پانی ڈالا، نیچے برتن تھا، اس میں وہ پانی جمع ہوا اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ پانی پیو، یہ قرآن کے حرف چوم کے آیا ہے، اس میں شفا ہے۔ ان کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ قرآن سے ہدایت مانگو، قرآن سے ہدایت تلاش کرو، قرآن کھول کے بال نہ تلاش کرو۔ پھر میں ایک بزرگ ہستی کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ 100 دفعہ درود شریف اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جی کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، فتنوں سے محفوظ رکھے، اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کریں کہ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے دعا کریں اور حضور اپنی توجہات کریمانہ سے آپ کو نوازیں۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا، دوسرا انہوں نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے، تم سورۃ فاتحہ پڑھ کے کیوں نہیں مریض کو دم کرتے؟ تم قرآن سے کیوں نہیں شفا طلب کرتے؟
اس کو کیوں نہیں شفا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور قرآن چھوڑ کے تم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب پڑھو اہدنا الصراط المستقیم تو اس وقت اللہ سے ہدایت مانگو اور ہدایت پر استقامت مانگو۔ میں جو کچھ اس ساری گفتگو سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ فتنوں کا دور ہے، نئی نئی پھل جڑیاں لوگ چھوڑتے ہیں، آپ ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، آپ اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر سختی سے کاربند رہیں، قرآن مجید پڑھیں، حضور پر درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا قبول ہو گئی اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، آسمانی زمینی آفات سے، اچانک اموات سے اور وبائی امراض سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ